الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ وجوہات ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے درمیان میں وقفہ زیادہ ہو گیا۔ اچھا، دو باتیں شروع میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر ہم آج کے موضوع پر آئیں گے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے ناظرین میں سے ایک بہت ہی ہمارے پیارے ساتھی اور قرآن حکیم کے عاشق جناب ناصر صاحب انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قرآن سے جو ان کو محبت تھی اس کو قبول فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے پہلے مجھے فیڈ بیک دیتے تھے۔ جب بھی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی فوراً ان کا فون آتا تھا اور یہ اس کے اوپر ماشاءاللہ تبصرہ بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے۔ تو مجھے ان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور فرمائیے گا۔ دوسری بات یہ کہ اب تک کا معاملہ یہ تھا کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا تھا تو اس کو فرداً خود سب کو بھیجتا تھا۔ پھر ماشاءاللہ تعداد بڑھتی چلی گئی، تو ہوا یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں نے 51 نمبر کی ویڈیو بنائی جو قربانی سے متعلق تھی، عید الاضحیٰ سے متعلق تھی، اور میں نے چاہا کہ میں لوگوں کو بھیج دوں، لیکن کچھ کو میں بھیج سکا، لیکن مکمل تمام جو فہرست تھی میرے پاس سب کو نہ بھیج سکا۔ تو اس لیے 51 جو ہے کچھ لوگوں کو ملی اور کچھ کو نہیں ملی۔ آج ہم 52 ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میری ایک گزارش ہے اس سلسلے میں کہ آپ مجھ سے تعاون فرمائیں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پھر فرداً ہر ایک کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے تو یوٹیوب پر جیسے ہی اپلوڈ ہوگی وہ فوراً آپ کو خود بخود مل جائے، اس کو نوٹیفیکیشن آپ تک خود پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو تو میں چلیں سب کو بھیج دوں گا، کیونکہ کچھ کو اطلاع ملے گی کچھ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ والی ویڈیو تو میں سب کو جیسے حسب سابق بھیجتا رہا ہوں بھیج دوں گا، لیکن اس کے بعد جو ہے 52 سے سمجھ لیجئے آپ جو ہے اب آپ کو خود سبسکرائب کر کے جو ہے حاصل کرنی ہوگی، اور یہی آسان طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یوٹیوب سے آپ کو ڈائریکٹ یہ ویڈیوز ملتی رہے۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے سبسکرائب کرنے کا کہ پچھلی جتنی ویڈیوز ہیں نا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری پلے لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ اس کو پرانی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو پوری 50 ویڈیوز 51 ویڈیوز جو ہے نا آپ کے پاس آ جائیں گی۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ پلیز آپ جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی خدمت کی نیت سے، اس میں کوئی مالی منفعت پیش نظر نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھئی ہم سبسکرپشن بڑھا کر جو ہے کوئی پیسے حاصل کریں گے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صرف آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سب کو فرداً بھیجوں، تو آپ میری گزارش پر سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو، تو انشاءاللہ آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی۔ اب ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20، جس کو ہم یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے 5 ادوار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑی حسن ترتیب کے ساتھ 5 مراحل کہہ لیجئے، 5 ادوار کہہ لیجئے دنیاوی زندگی کے بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر انداز میں گزار کے آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اچھی طرح جان لو، اعلموا، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض
کھیل پر مبنی ہے ابتدائی طور پہ۔ اب یہاں سے وہ ادوار شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کا پہلا مرحلہ، پہلا دور تو ہے ایک کھیل، معصومانہ ایکٹیویٹی۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا سارا جو توجہ کا مرکز ہوتی ہے وہ کھیل ہے، اور وہ اس کے اندر ایسا مگن ہوتا ہے کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ کھیل ہی اس کی زندگی میں سمجھو کہ دلچسپی کا باعث۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ والد کا کاروبار جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کو وقت پر کھانا مل جاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو ماں کھلا دیتی ہے، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا وہ اظہار کر دیتا ہے۔ تو اس کی پوری توجہ جو ہے، اس کا پورا وقت جو ہے وہ کھیل میں گزرتا ہے۔ اس لیے پہلے لفظ لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لعب۔ لعب کے معنی ہوتے ہیں معصومانہ کھیل، جس میں ذہنی تلذذ نہیں ہوتا، بس ایک جسمانی ایکٹیویٹی ہے، تو اس لیے لعب کا لفظ پہلے لائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَهْوٌ، اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے لہو کا۔ لہو کہتے ہیں ایک ایسے مشغلے کو، ایک ایسے کھیل کو کہ جس کے اندر ذہنی انوالومنٹ ہے، تلذذ ہے، سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں ٹین ایج۔ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں، سمجھیے کہ 13 سے شروع ہوتا ہے نا، 13 14 16، تو یہ ٹین ایجر جو گروپ ہے یہ پھر کھیل کے سے آگے بڑھ کر کچھ ایسے مشاغل کے جس کے اندر دلچسپی بھی ہو، ذہن کا انوالومنٹ بھی ہو، تلذذ بھی ہو، تو اس کو قرآن حکیم نے تعبیر کیا لہو سے۔ آج کل اس کی مثال بہت آسان ہے کہ دیکھیے بچپن میں تو ہم، جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب کھلونے اور وہ تو اب یوں سمجھیے کہ قصہ پارینہ ہو گئے ہیں۔ اب تو بچے کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، لیکن وہ بچہ چونکہ ابھی کوئی چیز سمجھتا نہیں ہے، بس وہ اس میں کارٹون دیکھ رہا ہے، اس میں جو حرکات آ رہی ہیں ان سے وہ محظوظ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا معصومانہ کھیل، یہ لعب ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اب وہی موبائل کہہ لیجئے، وہی مشغلہ اس کا جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ اس میں سے ڈھونڈ کے کوئی گیم نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اب یہ ایک مرحلہ آگے آ گیا۔ تو جب کھیل کے اندر، معصومانہ کھیل کے اندر جب ذہن کا انوالومنٹ ہو جائے اور انسان سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ اس کو اختیار کرے تو وہ لہو بن جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے لعب کا لفظ استعمال کیا اور اس کے بعد لہو کا۔ عام طور سے ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اردو میں تو ہم لہو و لعب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی لہو پہلے اور لعب بعد میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں دیکھیے چونکہ زندگی کے ادوار شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ گنوا رہے ہیں، تو پہلے نمبر پر لعب لائے ہیں، لہو کو نہیں لائے۔ انما الحیات الدنیا لعب، اس کے بعد لہو۔ تو یہ ٹین ایجرز کا جو دور ہے اس کو لہو سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے بھٹکنے کی بھی بڑے چانسز ہوتے ہیں، نگرانی کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہ بڑی امنگوں کا اور بہت جوش و جذبے کا دور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ زینت، بناؤ سنگھار، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، بغیر بال بنائے ہوئے، بغیر شیشے میں دیکھے ہوئے بچہ باہر نہیں نکلتا، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اس دور کا فیشن ہے، اس دور کا جو رواج ہے، میں اس سے وہ غلط نہ ہو جاؤں، کہیں میرا طرز عمل اس کے خلاف نہ ہو جائے کہ لوگ مجھے اچھمبا بنائیں کہ دیکھو یہ، اس کو تو یہی نہیں پتہ کہ آج کل کیا فیشن چل رہا ہے۔ خاص طور سے لڑکیوں کے اندر جو ہے نا یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، بناؤ سنگھار، اور ان کو یہ کہ جو موجودہ فیشن چل رہا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ ٹین ایج کے بعد جو دور ہے، یعنی 18 20 21 سال کا جو پیریڈ ہے، یہ ہے زینتن، بناؤ سنگھار،
اپنے آپ کو اچھا رکھنا اور ہر لحاظ سے جو ہے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرنا، یہ 3 ادوار ہو گئے۔ چوتھا ہے پھر تفاخرم بینکم، پھر جب عمر ڈھلنے لگتی ہے، یہ یوں سمجھیے کہ 25 سے لے کے 40 سال تک کا جو زمانہ ہے، جب انسان اس دور میں داخل ہوتا ہے تو اب جو چیز اس کے ذہن پر زیادہ سوار رہتی ہے وہ ہے تفاخرم بینکم، ایک دوسرے سے بازی لے جانا، ایک دوسرے پر فخر و مباحات، اپنی ساکھ جو ہے اس کو دوسروں کے اوپر جو ہے ظاہر کرنا۔ تو یہ تفاخر جو ہے یہ علم کا بھی ہو سکتا ہے، عبادت کا بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کا بھی ہو سکتا ہے، حسب نسب کا بھی ہو سکتا ہے، بے شمار پہلو ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی ایک دوسرے کے اوپر اپنی فوقیت اور فخر جو ہے اس کو جتاتا ہے۔ تو یہ دور جو ہوتا ہے اس میں تفاخرم بینکم، ایک دوسرے پر بازی لے جانا، ایک دوسرے پر اپنے خاندان کا، اپنی دولت کا، اپنے حیثیت کا سکہ جمانا، اپنی ساکھ کو جو ہے وہ دوسرے کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنا، یہ ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے نا انسان بہت زیادہ حساس بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنی عزت نفس اور اپنے کہنا چاہیے کہ جو اس کا اسٹیٹس ہے نا اس کو بڑا سنبھال کر رکھتا ہے، اور اس کی خاطر اگر اس کو کچھ قربان کرنا پڑے تو وہ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے اپنی عزت نفس کو پامال نہیں ہونے دیتا۔ یہ تفاخرم بینکم کا دور ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے آخری دور۔ یہ انسانی زندگی پر یہ سارے ادوار گزرتے ہیں، اور نفسیاتی لحاظ سے ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے انسان کے اوپر، جن کو ان الفاظ سے قرآن حکیم نے تعبیر کیا ہے۔ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں بہتات کی طلب، زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، اولاد خوشحال ہو جائے، اپنے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، تو کثرت مال اور کثرت اولاد کی خواہش، یہ یوں سمجھیے کہ آخری جو مرحلہ ہے زندگی کے دور کا، ادوار کا، تو اس میں یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ انسان کو قبر تک جو ہے اس کے ساتھ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی بہتات اور کثرت نے غفلت میں ڈالے رکھا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ادوار ہیں انسانی زندگی کے، جن سے ہم سب گزرتے ہیں، تو قرآن حکیم نے ان کو بیان کر کے متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ ادوار تو تم پر آئیں گے، لیکن تمہیں راہ مستقیم کو نہیں چھوڑنا ہے، جادہ حق پر رہنا ہے، اور ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے تمہیں آخرت پر اپنی توجہ کو مرتکز رکھنا ہے، کہ ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے اور ان کی خرابیوں سے بچتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے حساب کتاب اور محاسبے کو فیس کرنا ہے، اور اس میں اسی کو کامیابی ہوگی جو ان ادوار کے اندر سنبھل کر چلا، جس نے اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے رکھا، اور اس کا ذریعہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ تو قرآن و سنت سے جس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، تو اس کو ان ادوار کے اندر، اگرچہ وہ ادوار اس کے اوپر آئیں گے لا محالہ، لیکن یہ ہے کہ اس سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور بالآخر وہ جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے ادوار کو بہت ہی ترتیب کے ساتھ، اور انسان کی جو نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں اس کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔